اسلام دین کی حیثیت سے فنا ہو گیا، ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا، یعنی روح تو 41 ہجری میں نکل گئی لیکن لاشا بے جان ابھی تک موجود ہے، جسے بعض مسلمان ممالک نے سینہ سے لگا رکھا اور بعض ممالک سینہ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بناوٹی سا اسلام جاری کر دو، مدرسوں کی امداد کر دو، حج کر لو، یہ سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میلاد النبی کی محفلیں ہو رہی ہیں، حکومت تو بڑی مومن ہے۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا، اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں، اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے، اور کہاں یہ خوشامد کی ذات حدیث فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت فرض کرتا ہے حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا، یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا، اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا، حسن حکومت چھوڑ گیا، ان کے پاس کیا تھا، 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا ہے، یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہا۔ اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس، خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین نے وقت کا حاکم بنا یا اللہ کے نبی بنے؟ اس نے کہا نبی بنے۔ انہوں نے سورہ سواد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ انہیں غارت کہے، یہی ہمیں تباہ کر دے۔ تو ایسا ہوتا اگر خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں، یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ رہے، میں ویسے نہیں کرتا، صرف وجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا، کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا، اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا، آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لینے دو، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام یعنی خدا کی حکومت کو ختم کیا، دین اسلام کیا؟ خدا کی حکومت، وہاں انسان نہیں حکومت کرتا، نام ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا، فلاں کچھ نہیں، فقیری میں بھی امیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے، بظاہر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حکمران، کیا حکمران؟ جمعے کے خطبے میں دیر سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے اللہ آپ نے پریشان کیا، اور خدا کے لیے ملوکیت اور خلافت کا فرق سمجھیں، چھوڑیں یزید حسین کو، شخصیتوں کی بات نہیں، دین کے سبق پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں نماز روزے کے وہاں باب نہیں ہے، ابواب الاحکام بخاری میں، وہاں ابواب نہیں قضا کے، حدود کے نہیں ہے، جنگوں کے نہیں ہے، یہ دین ان کے لیے آیا جو حجروں میں بیٹھے، دین خود ہی بتاتا اپنے بیان سے قرآن حدیث کی، یہ ان کا کام ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جنگیں کر رہے ہیں، خراج وصول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، یہ کمزوروں اور بے بسوں کا دین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے تنگ کیا ہمیں، اتنی دیر ہو گئی خطبہ کری نہیں ہے، آپ نے فرمایا اگر اس کے سوا کوئی اور کرتا ہوتا نا وہ میں دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پہن کر آ جاتا، مگر خدا گواہ یہی کرتا تھا، اس کو خشک ہوتے دیر لگی، اور اس پر بھی لوگوں نے دیکھا تو 8 سے زیادہ پیوند تھے۔ یہ ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت۔ مگر جب بندوں کی حکومت آ گئی، مسلم جام اٹھائیں، حضرت مقدام نے ابھی مادی بن کرم نے کہا معاویہ قسم اٹھا کر دکھا، اللہ کے رسول نے ریشم نہیں حرام کیا، سونے چاندی کے برتن نہیں حرام کیے،
درندوں کی کھالیں بچھا کر ان پر بیٹھنا متکبر لوگوں کی طرح چیتوں اور شر حرام نہیں؟ اور ماں نے بعد فرمایا آپ قسم کھا کر بتا کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہا ہے کہ ابو داؤد شریف اور مسلم نقشہ ہی بدل گیا، نام رہ گیا مذہب کا، دین ختم۔ تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع۔ میں سن رہا ہوں ویسے کہتے ہیں کوئی نہیں چھوڑو جی مسئلہ، اب سلسلہ شروع ہے، ہر مسجد میں ہو رہا پروگرام حضرت سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ آ رہی اطلاعیں، حسین کی باری آئے چھوڑو جی ہم نے کیا، یزید کی وکالت کرنا فرض ہے، یہ آپ کے ذمہ لگا ہے، یہ اسی لیے آپ پہلے حدیث اور دیوبندی ہے، خدا سے ڈرتے ہو، وہ جنت کے جوانوں کا سردار اور اس کے مقابلے میں تم ایسے آدمی کو جس کو ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث نے جو آج تک پیدا ہوا شقی اور پلید لکھا اس کا دفاع کرتے ہو۔ اللہ کا خوف کرو، انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا اور سب جانتے ہیں کہ آخر الذکر اول الذکر کی ضد ہے کہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، انسان پرستی ہوگی تو خدا پرستی نہیں رہے گی، اور دو ضدیں کبھی ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں کہ خدا کی بندگی اسلام سکھائے یہاں بندے حکومت کرنے لگے، ایک انسان پرست کبھی ہرگز خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ ملوکیت سے انسان پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو صرف ایک نظیر سے سمجھ سکتے ہیں، مثال سے سمجھاتے ہیں کہ فرق سمجھ لو، پہلی صدی جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں جو میرے اندر کوئی کجی دیکھے عیب دیکھے تو مجھ کو سیدھا کر۔ یہ کیا بیتی ہے خلافت، مجھ میں کوئی خامی دیکھو کوئی خیال نہیں کرنا کہ صحابی حضرت عمر سے بڑا صحابی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اشرام کہہ رہا ہے مجھ میں خامی دیکھو ٹوکنا، ورنہ کہہ رہا بکواس نہ کر رہا ہے میں صحابی رسول ہوں میرے خلاف زبان کھول دے۔ یہ اعلان فرمایا کہ جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے مجھے اطلاع دی، شاباش سیدھا رہ گئی۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان بادشاہ ہوا تو اس نے ممبر پر چڑھ کر یہ سیفٹی ایکٹ نافذ کیا کہ آج کی تاریخ سے جو مسلمان مجھ سے یہ کہے گا کہ خدا سے ڈرو تو میں اسے قتل کر دوں، کوئی نہ یہ کہے اتق اللہ اپنے منہ بند رکھو میں جلدی چیک کروں۔ اس تنبیہ کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا، بنو امیہ اور بنو عباس کی مسلسل کوششوں سے دنیا اسلام میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو کسی بادشاہ سے